نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ جلہ شان کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام سرور کائنات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تاکید کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. محترم سامعین، ماں جو ہے وہ شفقت، خلوص، بے لوث محبت کا دوسرا نام ہے. ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے کہ بندہ جب اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کرتا ہے تو ایک عجیب کیفیت، محبت، پیار، احساس محسوس ہوتا ہے جو ماں کی
شفقت اور محبت ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے اندر رحم دلی رکھی۔ اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، ماں اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے اور ہمہ وقت محبت کرتی ہے، اور اپنی محبت کا معاوضہ اور اپنی محبت جو ماں کرتی ہے اس کا صلہ نہیں چاہتی، صلہ نہیں مانگتی، بے لوث محبت کی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر مئی کا جو دوسرا اتوار ہوتا ہے، یہ دن مدر ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے کہ اس ایک دن ماں سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر روز ہمہ وقت لمحہ بلمحہ ماں سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اور آج کے خطبۃ الجمعہ کے اندر چند گزارشات اسی حوالہ سے آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ ہماری ماں سے محبت فقط ایک دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ماں سے محبت انسان کی ساری زندگی، ماں کی محبت اس کی خدمت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احقاف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ میں نے وصیت کر دی ہے، میں نے تاکید کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمان الہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، صلہ رحمی کرو۔ پھر تیسرے مقام پر سورہ بقرہ کے اندر فرمان الہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کر چکے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے وہ اپنے بڑھاپے کو، اپنے آخری عمر کے ایام کو پہنچ جائیں، عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ او کلاہما، اگر وہ دونوں ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، اور ان کے لیے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھٹلاؤ نہ، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی دل آزاری نہ کرو، ان کے ساتھ اپنے سخت لہجے سے بات نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ کیا کرنا ہے، نرم لہجے کے ساتھ، نرم زبان کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ والدین سے پیش آنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، نرم گوشہ جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے
کہ اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہم پہ شفقت کی ہے، محبت کی ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، آج وہی معاملہ تو ان کے ساتھ فرما۔ پھر محترم سامعین کرام، یہ 4 مقامات قرآن سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ والدین سے محبت، حسن سلوک، صلہ رحمی یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے حکم کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ جس طرح میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اسی طرح وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ماں کی عظمت، ماں کی شان پر چند احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر، اے اللہ کے رسول میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی نے پھر سوال کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ میری محبت کا، میری نیکی، میری صلہ رحمی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ صحابی رسول پھر سوال کرتے ہیں چوتھی مرتبہ، آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تیرا باپ۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ماں ہے۔ یہی قرآن کا درس ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی، پیار محبت والا معاملہ کرتا رہے، لیکن ماں کے ساتھ اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، ماں کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے، ماں کی عزت نہیں کرتا، والدین کی عزت نہیں کرتا، تو میرے محترم سامعین کرام، پھر اس بندے کی یہ صلہ رحمی، اس کا یہ نیکی کرنا، یہ حسن سلوک والا معاملہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن سلوک جس کے ساتھ کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، فرما دیا کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ ماں سے محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ، اے اللہ کے نبی میں نے بہت ہی بڑا گناہ کر لیا ہے، ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ، کیا اب میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اللہ کا من خالۃ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نعم، ہاں اے اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس نیکی کی وجہ سے، اس حسن سلوک اور صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، والدین سے محبت، ماں سے محبت، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کا بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر والدین سے محبت، ماں سے محبت، حسن سلوک،
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے، وہ اپنے سفر پہ نکلے، اچانک بارش آ گئی اور ایک غار کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اب ہمیں یہاں سے نجات ہماری سچائی ہی دے سکتی ہے، اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اس عمل کو یاد کرے جو فقط اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو پھر وہ تینوں آدمی اپنے اپنے اعمال کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اپنے اس عمل کو اپنے سامنے لاتے ہیں جس پر ان کو یقین تھا کہ یہ عمل ہم نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ اور ان میں سے پھر ایک ایسا آدمی وہ اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ میں اپنا بکریاں چراتا ہوں اور جب میں شام کو گھر واپس آتا ہوں سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا میں واپس آیا، دودھ پیش کرنے کے لیے اپنے والدین کے پاس گیا، دیکھا والدین جو ہے وہ سو چکے ہیں۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اب میں ان کو جگا دوں اور یہ دودھ پیش کر دوں، بلکہ میں یہ دودھ جو ہے یہ لے کر کھڑا رہا، اسی انتظار میں کہ کب اٹھیں گے میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کروں گا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور پھر میں نے اپنا والدین کو یہ دودھ پیش کیا تو اے اللہ یہ عمل میرا فقط تیری رضا کے لیے تھا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اے اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے نجات دے دے۔ اسی طرح 2 دوسرے بندے انہوں نے بھی اپنے اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اس مصیبت سے آزاد کر دیا، ان کو نجات مل گئی۔ تو اس حدیث کے اندر جو نقطے کی بات ہے جو ہمارے موضوع سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس نے اپنا نیکی والا وہ عمل پیش کیا جو فقط اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور عمل اس کا یہ تھا کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا، والدین سے محبت کرنے والا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بندہ ماں کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کے اندر جنت دیکھی اور میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، پوچھا دریافت کیا یہ کون ہے، پتہ چلا یہ آپ کا ساتھی حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا یہی بدلہ ہے، نیکی کا یہی بدلہ ہے، کیونکہ نعمان جو تھا وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا، پیار محبت کرتا تو وہ اس کے والدین تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ کی وہ بات یاد تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کسی کو اویس بن عامر یہ بندہ مل جائے تو وہ اس سے دعا کروائے، اور یہ بندہ کہاں سے آئے گا؟ یہ یمن کے علاقے سے آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بھی قافلہ یمن سے آتا، وہ جہاد کے لیے آتا یا کسی دوسرے معاملات کے لیے آتا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ بھیج دیتے کہ جاؤ بھائی دریافت کرو، پوچھو کہ ان میں سے جو لوگ آئے ہیں کوئی اویس نامی آدمی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ لوگ جاتے پتہ کرتے، پتہ چلتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جو قافلہ آیا ہے اس کے اندر وہی بندہ ہے جس کا نام ہے اویس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی بھی اس بندے کو پالے تو اس سے اپنے لیے دعا کروائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اس قافلے میں چلے جاتے ہیں، اس بندے سے ملتے ہیں، اور جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ اس کو پوچھنے کے بعد جب کنفرم ہو گیا یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، تو پھر آپ کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ اگر کوئی عامر اس اویس نامی آدمی کو پالے تو اس سے اپنے لیے دعا کرو۔ تو پھر وہ بندہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی، وہ اویس بن عامر وہ بندہ جو تھا وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتا، ان سے حسن سلوک والا معاملہ کرتا، شفقت والا معاملہ کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم اویس کو پالو تو اپنے لیے دعا کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، والدین سے محبت کا انداز اور اپنے انداز سے صحابہ کرام سلف صالحین والدین سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ والدین سے محبت کے واقعات اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقے سے کس طرح محبت کا اظہار کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک، بار بار دعوت دیتے ہیں اپنی ماں کو اسلام قبول کر لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ماں جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے غصے میں آ کر کچھ ناگوار الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بول دیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ، دوڑے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام اس کو لانے کی توفیق دے دے، دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابی ہریرہ جو ہے اس کی ماں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے، اس کو اسلام میں داخل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، دیکھا کہ ماں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، ماں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے۔ اور اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ بات ہے، جو اس کے اندر نقطے والی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگوار الفاظ بولے، ایسے الفاظ جو صحابی رسول کو پسند نہیں آئے، اس پہ رونے لگے، لیکن پھر بھی ماں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، کوئی ایسا کلام نہیں بولا، کوئی ایسا کلمہ نہیں بولا کہ جس کی شریعت نے حکم دیا ہو، بلکہ صلہ رحمی کی ہے، ماں کے ساتھ محبت اور شفقت کی ہے، اس کو ڈانٹا نہیں ہے، سخت زبان استعمال نہیں کی، اپنی زبان کا استعمال ایسا نہیں کیا جس کے ساتھ والدین کو تکلیف ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے اور دعا کے لیے کہا، یہاں تک کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت میں اتنا مصروف رہے، اتنی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ حج نہیں کیا۔ اپنی ماں کی خدمت اس وقت تک کرتے رہے جب تک ماں فوت نہیں ہوگی، اس کے بعد حج کیا۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے
جو صحابہ کرام نے پیش کیا ہے، تابعین نے پیش کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں جن کا ذکر ہے، جس طرح آج کسی سے کوئی بیٹا لے لیتا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، بیٹی بنا لیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابی رسول زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کا انداز دیکھیے کہ وہ اپنی ماں سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے یہ خواہش کر دی کہ مجھے جمار چاہیے، یعنی کھجور کا مغز چاہیے، اور کھجور کا مغز کہاں پہ ہے؟ تنے کے درمیان میں کھجور کا مغز ہوتا ہے۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ مجھے وہ گدا چاہیے، میں نے وہ کھانا ہے۔ تو مدینہ کے اندر ایک باغ تھا جس میں 1000 سے زیادہ کھجور کے درخت تھے، لیکن ماں کی خواہش تھی کہ مجھے وہ مغز چاہیے کھانے کے لیے، تو اپنی ماں کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے باغ سے ایک کھجور جو ہے پھلدار درخت اس کو کاٹ دیتے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سامہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے برا محسوس کیا کہ پھلدار درخت ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن پتہ چلا کہ اسامہ جو ہے وہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اس درخت کو کاٹ دیا اور وہی گدا جو ماں نے جس کی خواہش کی تھی وہ لا کر اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات کی کہ اگر میرے پاس طاقت ہو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جس کو میں خرید سکتا ہوں، حاصل کر سکتا ہوں، اگر میری ماں اس کی خواہش کرے تو وہ چیز میں اپنی ماں کے سامنے لا کے رکھ دوں۔ یہ انداز ہے محبت کا جو صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے ہمیں پیش کیا ہے۔ پھر جب ہم احادیث کی طرف، قرآن کی طرف آتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے بندہ، اچھا معاملہ کرتا رہے، لیکن گھر میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تیری زبان سے بھی، تیرے اعمال سے بھی تنگ ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے تیرے اعمال سے، تیری باتوں سے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پھر اس بندے کو یہ جو نیکی اس نے رشتہ داروں سے کی ہے، دوسرے لوگوں سے کی ہے، ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک اگر کسی کے ساتھ اس دنیا کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔